السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم تم طلاق دو، تم ضمیر مردوں کے لیے مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب مرد، تم سب کے لیے یعنی استعمال ہوتی ہے، یعنی تم مرد اگر عورتوں کو طلاق دو، فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی عدت کے قریب، پس جب وہ پہنچ جائیں یا پھر جب وہ پہنچ جائیں، پھر وہ اپنی عدت کے قریب ہو جائیں یا پہنچ جائیں، فامسکوہن پس تم روک لو ان کو، پس تم ٹھہرا لو ان کو، بمعروف بھلائی کے ساتھ یا دستور شریعت کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، او یا سرحوہن بمعروف یا تم چھوڑ دو ان کو بمعروف بھلی طرح سے، یا چھوڑ دو تم ان کو دستور شریعت کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم ٹھہراؤ ان کو ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ضِرَارًا تکلیف کے لیے، لی تاکہ تم تعتدوا تم زیادتی کرو، لی تاکہ تعتدوا تم زیادتی کرو، اور مت تم ٹھہراؤ ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ تم ان سے زیادتی کرو، یعنی زیادتی دینے کے لیے زیادتی نہ کرو کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے ٹھہرا لو۔ وَمَن يَفْعَلْ اور جو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی بھی کرے گا ذَلِكَ یہ کام، فقط بس تحقیق، ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنی جان پر، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا بس تحقیق وہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور نہ تم پکڑو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہزوا مذاق، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں علیکم جو تم پر ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، وَمَا أَنزَلَ اور جو نازل کیا اس نے علیکم تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور حکمت سے، حکمت دانائی کو کہتے ہیں، عقل مندی کی باتوں کو کہتے ہیں، یعظکم نصیحت کرتا ہے تم کو وہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں، اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں، اور جو کچھ بھی اس نے تمہارے اوپر کتاب سے اور حکمت سے اتارا ہے، روز تمہیں اس کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا اب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ روک رکھو، یعنی اپنی زوجیت میں رکھو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اچھا جی، اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے، اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکیں، پھر اس کے حقوق ادا کرنے کے بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتے، اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتے، اور اس طرح وہ غریب بیچ میں لڑکی رہتی، نہ کسی اور شوہر سے وہ نکاح کر سکتی اور نہ ہی وہ شوہر سے اپنے حقوق حاصل کر سکتی، یعنی اسی شوہر سے۔ یہ آیت اس ظالمانہ طریقے کو حرام قرار دے رہی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِذَا اور جب
طلق تم طلاق دو نساء عورتوں کو فبلغنا پس پہنچ جائیں وہ اجلہن اپنی عدت کے قریب. ہوپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. فلا تعضلوہن پس نہ تم منع کرو ان کو ان کو ان اس سے یہ کہ ینکحن وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں سے. یعنی میکے والے جو ہوتے ہیں عورت کے جو میکے والے ہیں ان سے یہ خطاب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے تو پھر ایک یا دو طلاق کی یعنی کہ جو دی جاتی ہے جو اس کی عدت ہوتی ہے پھر اس کے بعد کیونکہ پھر وہ پوری عدت ہونے کے بعد طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ عورت آگے نکاح بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کا پہلا شوہر اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے چونکہ نکاح ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد ایک یا دو طلاق کے بعد تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ان کو روکو نہیں کہ وہ پہلے شوہر سے ہی نکاح کر لیں. کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ضد کی وجہ سے جو ہے نا میکے والے منع کرتے تھے کہ اسی شوہر کے پاس نہیں جانا جس نے چھوڑا ہے جس کی وجہ سے عدت میں بیٹھی رہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف بس نہ تم روکو ان کو یعنی میکے والوں تم ان کو نہ روکو یہ کہ وہ نکاح کر لیں انہیں شوہروں سے جب راضی ہو جاؤ تم بینہم آپس میں بالمعروف دستور شریعت کے ساتھ. یعنی باہم رضامندی کے ساتھ جب میاں بیوی راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو نہیں روکو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ وصیت کی جاتی ہے ذالک یہ یوعظ وصیت کی جاتی ہے بھی اس کے بارے میں من اس کو کانا جو ہے منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکی لکم واطہر یہ زیادہ ستھرائی کی بات ہے تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو یعنی میکے والوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے تو اس کو ہم بریکٹ میں رکھ کے پڑھیں گے کہ اے میکے والوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں. تو دوبارہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن نہ ہی اپنے شوہر پہلے بھی نہیں لکھا ہوا شوہروں سے صرف لکھا ہے لیکن مراد یہی ہے کہ انہیں شوہروں سے جن کی وجہ سے عدت میں بیٹھی تھی تو ان سے دوبارہ نکاح اگر کر لیں تو ان کو اس بات سے منع نہیں کرو بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں. ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا اور وہ نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے. چونکہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی ہوتی تھی اس لیے شرعاً نیا نکاح جائز بھی تھا اور عورت بھی اس پہ راضی ہوتی تھی. لیکن عورت کے میکے والے اپنی خود ساختہ غیرت کی بنا پر اسے اپنے سے پہلے والے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے. یہ کیونکہ ایک ناجائز اور غلط رسم تھی تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے کے منع فرما رہی ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو حولینی 2 سال کاملینی مکمل اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں لمن واسطے اس کے جو ارادہ کر لے ان یہ کہ یتیمہ وہ پوری کرے گا رضاعتا دودھ پلانے کی مدت. وہ علی المولودی اور اوپر والد کے ہے لہو اس کے یعنی اس بچے کے والد کے اوپر ذمہ ہے واجب ہے رزقہن رزق ان کا یعنی ان عورتوں کا ہن ضمیر عورتوں کے لیے ہوتی ہے وکسوتہن اور پہناوا ان کا یعنی ان عورتوں کا بالمعروف دستور شریعت کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جائے گی کوئی جان مگر اس کے وسعت کے مطابق یعنی جو اس کی وسعت ہے اسی کے مطابق کھانا اور پہناوا ہوگا.
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار، نہ تکلیف دی جائے والدہ یعنی بچے کی والدہ بولدها اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی والد اس بچے کا اپنے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث، اور وارثوں کے اوپر مثل ذالک اسی کی مانند ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فإن أرادا پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں یعنی میاں بیوی، فصالا دودھ چھڑانے کا، عن تراض رضامندی سے، منہما آپس کی، وتشاور اور مشاورت سے، فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں کے اوپر، اذا سلمتم جب تم مقرر کر چکو، ماں وہ جو کہ تم آتے تم دے بھی چکو، بالمعروف دستور شریعت کے ساتھ، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ان کو جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ تفسیر: طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو احکام یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ تمام حالات کے لیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ واضح کر دی گئی ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سال پلانے کے بعد چھڑانا ہے، اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر ماں باپ بچے کی مصلحت سمجھیں تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ جو ہے وہ موافقت نہیں کرتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا ماں کا دودھ ہی پوری طرح نہیں اترتا اور بچہ بھوکا رہتا ہے، تو اس لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ دودھ جس کے وہ بچہ صرف یعنی کہ ماں کو چوستا ہی ہے اور دودھ پوری طرح نہیں پی پاتا اور نہ ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے، تو دوسرا دودھ پھر لگانے کے لیے دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی وجہ ہو تو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، یعنی 2 سال پورے کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، یعنی شرعاً واجب نہیں ہے، جس طرح کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال پورے ہی کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچہ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے، اگر نکاح قائم ہو تب بھی، تو نکاح قائم ہونے کے بعد تب تو یہ خرچہ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو عدت کے دوران دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس کے دوران اس کا نفقہ جو ہے یعنی نان نفقہ جو ہے وہ طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن متعلقہ عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے، یعنی اس بچے کے باپ سے۔ دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات ماں کی ہی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کمزور ہونا، تکلیف ہونا وغیرہ، یا کبھی بچے کی بھی ہو سکتی ہے، تو ماں کی بھی اگر کوئی معقول عذر ہے ماں کا بھی تو اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کے لیے انکار کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے مترادف ہوگا۔ اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی، اور وارث کون لوگ ہوں گے؟ بچے کے وارث وہی لوگ ہوں گے کہ جو بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، یعنی جو ورثہ چھوڑا ہوگا بچے نے، جو اس کے پاس ترکہ ہے، تو اس کے حقدار جو لوگ ہیں وہی بچے کے وارث ہوں گے، ان پر بھی یہ واجب ہوگا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلانے اور اس کا خرچہ برداشت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔